بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا رب ارض و سما دی ذات واسطے جو کہ پوری کائنات دا خالق و مالک داتا مشکل کشا حاجت روا ہے اس ذات تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اس ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پوری کائنات دے سردار میرے اور تسا دے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے عدی صاحب و عدی ساتھیوں ہر انسان بھی ایک خواہش تمنا آرزوئے مینو کامیابی مل جائے مینو عزت مل جائے انسان دنیا دی اندر اگر اندے کل پیسہ آ گیا ہے جائیداد آ گئی ہے دنیا دی مال و متا دی فراوانی ہے
انسان سمجھتا ہے مینوں کامیابی مل گئی ہے، یہ دنیا دا جدے کول پیسہ آ جائے، جائیداد آ جائے، کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں آ جان، اصل کامیابی اے نہیں۔ اصل کامیابی انسان دی دو کمہ دی اندر ہے۔ اگر انسان دی اندر یہ دو کم پائے گئے، دو صفات پائیاں گئیاں، دو نشانیاں پائیاں گئیاں، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ انسان کامیابیاں مل جان گیاں۔ وہ دو کم کیڑے نے، ایک ایمان ہے اور دوسرا نیک اعمال ہے۔ اگر انسان دی اندر ایمان ہے اور نیک اعمال نے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، کل قیامت دی دن بھی رب کائنات انہوں عزتاں دے نال ہم کنار فرما دیں گے۔ لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر نظر دوڑائی جائے، دیکھیا جائے، کسی دے اندر ایمان رب کائنات نے نا کئی مقامات تے جتھے ایمان دا تذکرہ فرمایا، اتھے اللہ نے نیک اعمال دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر انسان دی اندر یہ دوویں چیزاں ہون گیاں، ایمان ہوئے گا، نیک اعمال ہون گے، انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، کل قیامت دے دن میں رب کائنات نو اپنے رب کائنات اپنے بندے نو عزتاں دے نال ہم کنار فرما دیں گے۔ آؤ رب کائنات نے نا قرآن دی اندر کئی مقامات تے ایمان دا اور نیک اعمال دا تذکرہ فرمایا۔ آؤ رب العالمین دا قرآن سنو اور اپنے سینیاں نو قرآن دے نال منور فرما لو۔ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، محبوب سونے اعلان فرما دیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پنار انوار دے نازل ہون والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے لوگوں دنیا کائنات دی اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیتے۔ رب کائنات نے دوسرے مقام تے اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرما دینے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ کتے رب کائنات اس طرح اعلان فرما رہے نے، فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ رب کائنات نے ایمان دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر نیک اعمال دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آؤ رب العالمین دا قرآن سنو، اللہ فرما دینے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نکیرا کتے رب العالمین دائیں اس طرح قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کتے اللہ فرمان دینے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فأولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون یہ اللہ فرمان دینے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ فرمان دینے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ یہ اللہ فرمان دینے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا کتے اللہ تعالیٰ فرمان دینے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا رب العالمین امام دا تذکرہ فرما رہنے اللہ نیک اعمال دا تذکرہ فرما رہنے کتے اللہ تعالیٰ فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون کتے اللہ فرمان دینے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ تعالیٰ نے ان ساریاں آیات اندر ایک بات بیان فرمائی ہے اللہ فرمان دینے جڑے میرے تے ایمان لے کر کے آئے نے اور انہوں نے نیک عمل کیتے نے اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں عرش والے رب نے انہوں نے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے فرمایا جڑے ایمان لے کر کے آئے نیک عمل کیتے انہوں واسطے میں جنت تیار کر چھڑیے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پر انوار تے نازل ہون والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ تعالیٰ فرمان دینے جڑے میرے تے ایمان لے کر کے آئے نے اس تو باتیں انہوں نے نیک عمل کیتے نے اللہ فرمان دینے انہاں واسطے جنت الفردوس تیار کر چھڑیے اللہ اکبر اللہ او کیسی جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے
پنی ہوئی مچھی دیے مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی لمبی جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن نبی یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 33 سالہ دے جوان اتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وعدو نعمتانے اتھے لہرائیں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں علمان وچ خدمتاں کلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کھاندے وان تے سونے اتھے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھان دے محل ہونگے کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کیڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ فرمان دینے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بے عبادت ربی احدا اللہ فرماتے نے اے میرے بندے کیا تیری خواہش ہے کہ کل قیامت دن عرش والا رب مینوں دیدار کرا دے فرمایا اے میرے بندے نیک عمل کرنا تیرا کام میں اور اپنا دیدار کرا دینا میں عرش والے رب دا کام میں لیکن ایک گل یاد رکھی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی کتنیاں آیات پڑھیاں نے قرآن دے وچوں اے دی اندر اللہ تعالیٰ نے اے سانو درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اے حکم فرمایا ہے پہلے اپنا ایمان لے کر کے آؤ اپنا عقیدہ توحید والا عقیدہ توحید والا اس تو بات کہ جس انسان دے کو نیک عمال نے انج سمجھو عرش والا رب او دیتی راضی ہوئی اللہ تعالیٰ انہوں دنیا دی اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دینگے اور کل قیامت دن بھی اللہ عزتاں دے نال ہم کنار فرما دینگے آؤ نیک عمال کر لیجئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سانو ایتے دسونا ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیئے سانو ایتے دسونا سب تو زیادہ ہے جنت دی اندر کیڑے لوگ جان گے کس عمل دی وجہ تو جان گے آپ علیہ السلام فرمان دینے تقوی اللہ و حسن الخلق جس انسان دے دل اندر رب دا ڈر ہویا ہے اللہ دا خوف ہویا ہے و حسن الخلق جدا خلاق اچھا ہویا ہے میرے آقا فرمان دینے تقوی دی برکت دینال اللہ انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے یہ جدہ اخلاق اچھا ہویا ہے جدہ کردار اچھا ہویا ہے جدہ بولندہ طریقہ اچھا ہویا ہے میرے آقا فرمان دینے اچھی اخلاق دی وجہ تو ہے رب کائنات جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے اور آمین دلال علیہ السلام فرمان دینے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبی دخل الجنہ جس بندے نے خلوص نجد نال اے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ
فرمایا جیڑا لا الہ الا اللہ اے جے خلوص نیت دے نال پڑھ لے گا میرے آقا فرما دینے رب کائنات انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور اگلی حدیث سنیا جے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اس حدیث دے راوی بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ آخری وقت موت وقت جنہوں کلمہ شہادت نصیب ہو گیا اللہ انہوں میں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ ساڑا خاتمہ بالخیر فرما دے، اللہ آخری وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دے۔ مالکاسی بڑے گناہگار ہاں، اللہ بڑے خطا کار ہاں، بڑے سیاہ کار ہاں، مالکا اپنیاں رحمتان دا نزول فرما دے، اللہ اپنا فضل و کرم فرما کے اللہ جدہ موت آئے آخری وقت کلمہ شہادت زبان سے جاری فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمام دینے جنہوں آخری وقت اے توفیق ہو گئی اللہ نے توفیق بخش دیتی ہے آخری وقت مرن دے وقت کلمہ اے دی زبان تے جاری ہو گیا ہے۔ آمین دلال علیہ السلام فرمام دینے رب کائنات انہوں میں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا اگلا فرمان سن لے آجے آپ علیہ السلام فرمام دینے جیڑا بندہ اپنے مال دی حفاظت کر دیاں نہ حق قتل ہو جاندہ اپنے مال اپنی جان دی حفاظت کر دیاں نہ حق قتل ہو جاندہ ہے۔ آمین دلال علیہ السلام فرمام دینے اللہ تعالیٰ انہوں میں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایک اور کم دسیا ہے اور عمل دسیا ہے جن دی وجہ تو انسان رب دی جنت دی اندر چلا جائے گا۔ اس حدیث دی راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا واشار بالسبابت الوسطی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا یتیم دے نال اچھا سلوک کردہ ہے یتیم دے نال پیار کردہ ہے یتیم دے نال محبت کردہ ہے یتیم دے سر سے دستے شفقت رکھ دائے آمین دلال علیہ السلام فرمام دینے جی میں میریاں اے دو انگلیاں اکٹھیاں نے اے یتیم دے نال پیار کرنے والا یتیم دے نال محبت کرنے والا یتیم دے نال پیار کرنے والا ان دے سر سے دستے شفقت رکھنے والا میرے آقا فرمام دینے جی میں اے دو میں انگلیاں اکٹھیاں نے او بندہ جنت دی اندر میرے نال انجی ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ یتیمہ دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ یتیمہ دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ دی ذات یتیمہ دی سر سے دست شفقت رکھن دی توفیق عطا فرما دے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آجام دائے آکد کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی میرا دل بڑا سخت ہے مینوں کوئی اے ہو جا عمل داس دیو کہ میرا دل موم ہو جاوے میرا دل نرم ہو جائے حضور دل بڑا سخت ہے اس دل دے ہوتے کوئی بات اثر نہیں کرتی حضور میں نے دسو میرا دل نرم کیوں ہوئے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا یتیم مل جائے نا یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھیا کر یتیم دے نال پیار کریا کر یتیمہ دے نال محبت کریا کر جدو تو یتیم دے نال پیار کریں گا محبت کریں گا اللہ تعالیٰ دی ذات تیرے دل میں نرم فرما دے لکھے یتیمہ دے نال پیار کرن دے نال عرش والا رب راضی ہوندہ ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا او بندہ میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا
اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اماں جی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، من صلی سنتی عشرۃ رکعتن فی یوم و لیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے دن اور رات کے اندر فرضاں تو علاوہ 12 رکعتاں سنتاں پڑھیاں نے، اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ جڑا بندہ 12 سنتاں پابندی دے نال پڑھدا ہے، آمنہ دلال علیہ السلام نے انہوں جنت دی خوشخبری سنا چھڑیے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ سنتا نوافل پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے، من یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ جڑا بندہ میں نو اپنی زبان دی تے شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دے گا، میں آمنہ دلال انہوں جنت دی ضمانت دے چھڑاں گا۔ دو چیزاں، ایک زبان تے کنٹرول کر لے، زبان دی حفاظت کر لے، زبان دی حفاظت تو کریں گا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت تو کریں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں آمنہ دلال انہوں جنت دی ضمانت دے رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں دعا چیزاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے، جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے 199 نام جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے یاد کر لیندہ ہے، انہاں نو اپنے سینے دی اندر محفوظ کر لیندہ ہے، انہاں نو حفظ کر لیندہ ہے، انہاں نو یاد کردہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے، رب کائنات انہوں میں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ او میرے ویروں تے میرے بھائیوں بزرگوں، اسی دنیا دی ہر چیز دا سانو علم ہے، کوئی چیز مل جائے او بھی یاد کر لو، او بھی یاد ہونی چاہی دیئے۔ سونیا عرش والے رب دے نام یاد کرانگے، اللہ سانو روحانی زندگی عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ روشنیاں عطا فرما دیں گے، اللہ نور عطا فرما دیں گے۔ جدوں اللہ تعالیٰ دے 99 نام یاد کرانگے، عرش والا رب ساڑھے تے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اے یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، ان کر کے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک میرے پاک پیغمبر دا جان سار زیابی میرے نبی دا یار سورہ اخلاص پڑھ دا پہ آئے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، واجبت 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 فرمایا اندے تے واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ عرض کر دینے حضور کی واجب ہو گئی ہے۔ میرے آقا فرمان دینے، رب نے اندے ہوتے جنت نو واجب کر دیتا ہے، اللہ نے اندے دے جنت نو فرد قرار دیتا ہے۔ جیڑا سورہ اخلاص دے نال پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی نو کسے علاقے دا امام بنا کے کلیا، اینا جدوں نا نماز پڑھانی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ تو بعد تے کوئی سورت پڑھنی اور نال سورہ اخلاص دی تلاوت کر دینی، اے مقتدی ان کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کو لائے، آکے عرض کر دینے، حضور سانو امام کے جا دے چھڑے آجے کی گالے؟ حضور ایک قرات پہلے بھی لمبی کر دینے، نال سورہ اخلاص بھی ملا چھڑ دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی کی گالے خیر دے گی تینوں، یہ کیوں سورت نال ملانا ہے؟ کہندے حضور
مینوں اس سورت دے نال پیار ہے، مینوں اے دے نال محبت ہے۔ حضور فرماندے نے اگر تینوں اے دے نال محبت ہے نا تے اے دی محبت تینوں جنت دے اندر لے جائے گی۔ سورہ اخلاص کی محبت تینوں جنت دے اندر لے جائے گی۔ دعا کرو اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیندہ توجہ کرے آجے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کردہ ہے، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے رب کائنات ایدہ ٹھکانہ جنت بنا دیندے نے، جنت بنا دیندے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے جیڑا بندہ وضو کردہ ہے، وضو کرن تو بعد دے کلمہ شہادت پڑھ لیندہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایک کلمہ پڑھ لیندہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ان دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڑ دینے۔ وضو کرن تو بات تھے اجے انہیں نماز نہیں پڑھی، اجے انہیں اپنے مالک دے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی، اجے انہیں 2 رکعتاں نہیں پڑھیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حجے تو وضو کیتا ہے تیرا عمل میں نو اینا چنگا لگے آئے جا میں عرش والے رب نے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ بازار دے اندر جاندہ ہے، بازار دے اندر داخل ہوندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اے دعا پڑھ لیندہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بازار داخل ہون لگے آئے ایک قیمتی دعا پڑھ لیندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے اے دے نامہ اعمال دی اندر 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتیاں جاندیاں نے، 1 2 4 نہیں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتیاں جاندیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بازار دے اندر داخل ہون لگے آئے اے دعا پڑھدا ہے ان دے 10 لاکھ گناہ اللہ معاف فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے اللہ اے دی برکت دے نال ان دا کر جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ چھوٹی جی دعا ہے جی، بازار اسی میرا خیال ہے کہ جاندے ہوں مانگے خرید و فروخت کرنے واسطے تے اے چھوٹی جی دعا اگر اسی یاد کر لئیے انہوں اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لئیے، مشکل کوئی نہیں۔ اگر دل اندر تڑپ ہوئے نا جی دین دی لگن ہوئے محبت ہوئے پھر اوکھا کام سوکھا ہو جاندہ ہے، تے جے تڑپ نہ ہوئے نا دل لگی نہ ہوئے تے آسان کام بھی مشکل ہو جاندہ ہے۔ چھوٹی جی دعا بندہ بازار جا رہے ہیں، بازار داخل ہویا ہے یہ دعا پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیں گے اور جنت دی اندر اللہ گھر بنا دیں گے۔ اور آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کریے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آبی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دی سرزمین تے پہنچے نے آپ علیہ السلام نے جیڑا سب تو پہلے اوتھے وعد فرمایا ہے پھر آقا فرماندے نے یا ایوہ الناس افشو السلام یا ایوہ الناس افشو السلام
السلام لوگو سلام نو عام کرو لوگو سلام نو عام کرو فرمایا سلام نو عام کرو گے ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی نو فرمایا سی اے میرے صحابی جدوں گھر دے اندر داخلوں میں سلام آکھیا کرنا گھر والیاں نو سلام بلایا کر ان دی برکت دے نال اللہ تیرے گھر دے اندر برکات اور رحمتاں دا نزول فرما دیں گے اللہ تیرے گھر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دیں گے رحمتاں دا نزول فرما دیں گے صحابہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے یا ایوہ الناس افشوا السلام لوگو سلام نو عام کرو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگاں نو کھانا کھلایا کرو وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کرو رشتہ داریاں نو آپس کے اندر ملاؤ رشتہ داریاں نو آپس کے اندر جوڑ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جدوں لوگ ستے ہوئے ہون پچھلی راتی اٹھ کے نماز تہجد ادا کریا کرو جدوں اے کام کرو گے جدوں اے عمل کرو گے اے دنیا تو جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرمان کہ اے میرے بندے ہوئے تسی دنیا دے اندر رہ کے سلام نو عام کر دے رہے تسی پکھیاں نو کھانا کھلام دے رہے صلہ رحمی کر دے رہے رشتہ داریاں نو جوڑ دے رہے اور تسی پچھلی راتی اٹھ کے میری رضا دی خاطر نماز تہجد ادا کر دے رہے اللہ فرمان دے میں اج تواڈے تے راضی ہو گیا تے جاؤ سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤ فرمایا میں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیا گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن دی اندر ایمان دا تذکرہ فرمایا ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو انسان دے کول دو چیزاں ہونگیاں دو عمل ہونگے انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے کل قیامت دے دن بھی انسان کامیاب ہو جائے گا اللہ عزتاں دے تاج پہنا دیں گے سب تو پہلی بات اپنا عقیدہ صحیح کریے اپنا عقیدہ صحیح کیجئے عقیدہ توحید اپنائیے جدو عقیدہ توحید والا ہوئے گا ایمان مضبوط ہوئے گا اس تو بعد تے نیک عمال کرنے نے جس انسان دے کل ایمان دی دولت ہوئے گی عقیدہ توحید ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی ذات دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ کل قیامت دے دن بھی عزتاں دے تاج پہنا دیں گے اللہ تعالیٰ دی حضور دعا ہے کہ رب کائنات سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے اللہ عقیدہ توحید تے استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین